بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی بھی رمضان میں ایک مرتبہ یہ سورت تلاوت کرتا ہے، اس کو 1000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اور 1000 مرتبہ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس سورت کی فضیلت کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اس سورت کی اتنی فضیلت ہے کہ روز محشر جب کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا اور انسان کو صرف اپنی پڑی ہوگی، جس روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی انتہا کی ہوگی، انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوگا، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کو صرف اپنی پڑی ہوگی کہ کیا آج ہماری بخشش ہو جائے گی۔ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کو اپنا آپ بھول چکا ہوگا اور وہ صرف یہی چاہ رہا ہوگا کہ کسی طرح یہ قیامت کے لمحات گزرے اور ہم اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں، کسی طرح یہ گھڑی ہم سے ٹل جائے اور یہ قیامت کا دن ہم سے گزر جائے، جس دن کوئی شخص کسی کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، ماں باپ بچوں کو نہیں پہچانیں گے، بچے اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے۔ اس دن سوائے نیکی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس دن یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو عرش کے سائے کے نیچے لے جائے گی اور عرش کے سائے میں اپنے پڑھنے والے کو بٹھا دے گی، جہاں اس سورت کا پڑھنے والا بھوک اور پیاس بھول جائے گا اور قیامت کی وہ سخت گھڑیاں بھول جائے گا کہ جس کے نام سے ہر کوئی کانپ رہا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالی کے غضب سے ہر کوئی ڈر رہا ہوگا۔ اس سورت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص کسی بھی دن صبح کے وقت اس سورت پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے آسانی اور کشادگی عطا کر دی جاتی ہے، یعنی اس کی تمام حاجات پوری کر دی جاتی ہیں اور اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص روزانہ رات کو اس سورت کی تلاوت کرے گا، اگر وہ اس رات فوت ہو گیا تو شہیدوں میں شامل کر دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی غریب شخص، مفلس شخص اس کو صبح کے وقت روزانہ پڑھے گا تو اس کے اوپر رزق کے وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو کہ بند ہوتے ہیں۔ جو شخص روزانہ رات کو سوتے وقت اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالی شیطان کے شر سے اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ فرشتوں کو اس کے اوپر مقرر کر دیا جاتا ہے جو کہ اس شخص کے اس سورت کو پڑھنے کی نسبت سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور اس شخص کے لیے صبح سے شام تک دعائیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس سورت کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے۔ اللہ رب العزت نے سورت یاسین کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب فرمایا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین فرما کر مخاطب فرمایا ہے۔ اسی لیے میں جس سورت کی بات کر رہا ہوں وہ سورت یاسین ہے۔ اس سورت کی اتنی فضیلت ہے کہ جو بھی اس سورت مبارکہ کو ایک بار پڑھتا ہے اسے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح اگر اس سورت کو کوئی شخص قبرستان میں مردوں کے اوپر پڑھتا ہے تو یہ سورت مبارکہ وہاں کے مردوں کو 40 دن تک عذاب ہونے سے روکتی ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورت یاسین مبارکہ ہے، اور جس نے سورت یاسین مبارکہ پڑھی اسے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے قلب ہے اور قرآن کا قلب سورت یاسین ہے، اور جس نے سورت یاسین پڑھی تو اللہ تعالی نے اس کے لیے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیا ہے۔ اسی طرح جس قبرستان میں یہ سورت مبارکہ پڑھی جائے تو وہاں 40 دنوں تک مردوں کو عذاب نہیں ہوتا اور مردوں کی تعداد کے برابر اس پڑھنے والے کو ثواب پہنچتا ہے۔ تو رمضان میں بھی سورت یاسین قبرستان میں لازمی پڑھیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پہ ہے۔ سورت یاسین رمضان میں ہر صبح تلاوت لازمی فرمائیں کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت ہے اور رمضان بھی بابرکت مہینہ ہے، اس لیے اس سورت کو رمضان کے مہینے میں لازمی پڑھیں اور اپنی تمام حاجتوں اور اپنی تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے پورا کروائیں۔ اس سورت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں
پوری کرے گا، تمام امیدیں پوری کرے گا، آپ کے گھر کو رزق سے بھر دے گا۔ خاص طور پر پیر کے دن جو بھی شخص اس سورت کو صبح کے وقت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کو کھول دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو سوچ بھی نہیں ہوتی۔ لوگ رمضان کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں پیر کے دن اس سورت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں اور اپنی ضرورتیں پوری کرواتے ہیں۔ میں خود رمضان میں پیر والے دن صبح کے وقت سورت یاسین تلاوت کرنے کا اہتمام کرتا ہوں اور آپ کو بھی میری یہی گزارش ہے کہ اس سورت یاسین کی تسبیح پیر والے دن لازمی کریں، بلکہ ہو سکے تو اس کو روزانہ کا معمول بنا لیں۔ اور رمضان میں کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ جس دن صبح کے وقت آپ نے سورت یاسین کی تلاوت نہ کی ہو، بلکہ آپ اس کو رات کو سوتے وقت بھی تلاوت کریں، صبح کو اٹھتے وقت بھی تلاوت کریں اور سورج کے نکلنے کے بعد بھی تلاوت کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقہ کار کو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس تسبیح کو لازمی کریں۔ یہ ایسی تسبیح ہے کہ جس سے آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اس کے گھر کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا، اس کو مالا مال فرما دے گا۔ یہ تسبیح اتنی اہم ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے تو اس شخص کا رزق پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ اور وہ بھی صرف ایک دن کے وظیفہ کرنے سے۔ اگر آپ کو پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کا مال و دولت صرف ایک دن میں مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ اس وظیفے کے کرنے میں آپ کا اتنا ٹائم نہیں لگے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی چھوٹا وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو رمضان میں بنا مانگے عطا کرتا ہے اور اپنے بندوں کے منہ سے نکلی ہر بات اور ہر خواہش کو پورا کرتا ہے۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اس سورت یاسین کی تسبیح بھی کر لیں تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا اور آپ کا مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اور اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات اور تمام پریشانیوں کو نکال دینا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہر قدم پر آپ کو کامیابیاں نصیب ہوں، خوشیاں نصیب ہوں، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں، آپ کو زندگی میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہ ہو، نہ ہی کبھی آپ کو بیماریاں تنگ کریں، نہ ہی کبھی آپ کو پریشانیاں تنگ کریں، نہ آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آپ اس وظیفے کو لازمی اپنی زندگی میں داخل کر لیں۔ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں اتنا مقام دیں کہ جتنا آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ جو لوگ بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ تسبیح ایک بار لازمی کریں۔ کوشش کریں کہ رمضان کے ہر دن کو کارآمد بنائیں، دنیا کے کاموں میں الجھ کر اس رمضان کو ضائع نہ کریں۔ اس رمضان کو ضائع کر دیں گے تو پورا سال صرف پچھتاوا ہی مقدر بن جائے گا۔ اور اگر صرف چند منٹ اپنی مصروف زندگی میں سے نکال کر آپ یہ تسبیح کر لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے پورے سال کو چمکا دے گا، کیسے صرف ایک ہی بار کی تسبیح کرنے سے آپ کی خوشیاں بڑھا کر جو اگلے پورے سال میں آپ کو بڑھ کر خوشیاں ملنے والی ہیں وہ آپ کو ایک ہی دن میں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ وہ ساری خوشیاں آپ کی جھولی میں ایک ہی دن میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کو اتنا نوازے گا کہ نوازنے کی حد ہو جائے گی۔ یہ ایسا نایاب عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کے خزانے اس انسان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں، ایسا عمل کوئی بھی کسی کو نہیں بتاتا۔ یہ سینے کا راز عمل ہے۔ میرا بتانے کا مقصد صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے اور میں آپ کو وہی وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جس سے میری تمام حاجات پوری ہوئیں، کہ جس سے میری زندگی تبدیل ہو گئی، کہ جس سے مجھے پورے سال کا رزق اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہی دن میں عطا کر دیا، کہ جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجت میرے بتانے سے پوری ہوئی۔ اس تسبیح کے پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت خود تقاضا کرتی ہے کہ مانگ، کیا مانگتے ہو؟ آج تیرے مانگنے کی حد تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے کی حد نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگو کہ آپ کو پورا سال پچھتانا نہ پڑے۔ آج جس کو بھی، جب بھی، جیسے بھی وقت ملتا ہے، چاہے وہ وقت وقفے سے ہی ملے، لیکن آپ نے اس تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے، اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ یہ مجرب عمل لازمی اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اس عمل کے بعد آپ جو کچھ بھی مانگو گے، جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ سے چاہو گے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام آرزوئیں، تمام خواہشیں پوری فرما دے گا۔ اس عمل کے کرنے سے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں پچھتانا نہ پڑے۔ آپ کو اپنے آنے والے وقت میں یہ نہ ہو کہ کاش میں نے یہ وظیفہ کر لیا
لیا ہوتا، کاش میں نے اس وظیفے کو کرنے کے لیے چند گھڑیاں اپنے وقت میں سے نکال لی ہوتی۔ میں کوئی اتنا خاص کام تو نہیں کر رہا تھا، میں تو صرف ٹائم پاس ہی کر رہا تھا، میں تو صرف کام پر ہی تو جاتا تھا، میں کام پر رہتے ہوئے ہی یہ وظیفہ کر سکتا تھا، میں سائیکل چلاتے ہوئے ہی یہ وظیفہ کر سکتا تھا، میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہی یہ وظیفہ کر سکتا تھا۔ اگر کوئی کار میں جا رہا ہے تو وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں تو کار میں بیٹھے بیٹھے ہی یہ وظیفہ کر سکتا تھا، میں تو سونے سے پہلے کچھ منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر سکتا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو صرف پچھتاوا ہی ملے۔ میرا مقصد صرف آپ کو بتانا ہے، صرف آپ کو سمجھانا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو مجھے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر میری وجہ سے کسی کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے تو مجھے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے۔ اس وظیفے کو اچھے طریقے سے سن کر سمجھ کر کہیں پر لکھ لیں تاکہ کہیں سے بھول چوک نہ ہو جائے۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کو بھول چوک ہو جاتی ہے یا آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو آپ یہ ویڈیو دوبارہ ریورس کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیں اور یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ جیسے جیسے آپ کے وظیفے کے بارے میں بتایا جائے آپ نے ویسے ہی اس وظیفے کو کرنا ہے اور ویسے ہی آپ اس وظیفے کو لکھتے جائیں تاکہ جس وقت آپ کو یہ وظیفہ کرنے کا ٹائم آئے آپ اس وظیفے کو اسی طریقے سے کریں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ درود پاک درود ابراہیمی پڑھیں، لیکن آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا کریم پڑھنا ہے۔ تعداد نوٹ فرما لیں کہ صرف 101 مرتبہ ہی آپ نے بتائے ہوئے اسماء الحسنہ پڑھنے ہیں، اس سے زیادہ نہیں اور اس سے کم نہیں پڑھنے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ یاسین مکمل اول و آخر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ سجود ہو جائیں اور سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کا تقاضا کریں، اپنی حاجات کی تکمیل کا تقاضا کریں، اپنے رزق میں کشادگی کی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکاموں کے مطابق گزارنے کی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگ لیں جو آپ آج تک نہیں مانگ پائے، اللہ تعالیٰ سے وہ سب مانگ لیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نصیب ہو جائے، کہ جس کے ملنے سے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ یہ تسبیح کر کے فارغ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات پورا کرنا شروع کر دے گا۔ آپ کی تمام حاجتیں آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دولت، عزت، شہرت آپ کو ایسی جگہ سے نصیب ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایسی جگہ سے آپ کے پاس دولت آئے گی کہ آپ اس جگہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز ممکن ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔